ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان سے بیٹھے باہر جو یوٹیوبر ہیں وہ انہوں نے آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں اور پارٹی کے ان لوگوں کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے پارٹی کی سیاست سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہیں. شاید آپ کے دوست بھی ہوں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مخالفت کی بات ہوتی ہے, جنگیں بھی ہوں, جتنی مرضی لڑائی ہو, اینڈ آف دا ڈے صلح ہی ہوتی ہے. تو مخالفت کی بات کرنے والے امریکہ سے بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ یہاں سے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی ان یوٹیوبر کی طرف سے غدار کہا جاتا ہے. تو کیا مخالفت نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو یوٹیوبر آپ پر الزام لگا رہے ہیں, جو پارٹی کے پرانے ورکرز کے اوپر الزام وہاں سے لگا رہے ہیں, ان کے لیے کیا سر دیکھیں, وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے, میں اس میں جواب دے دیتا ہوں, اس میں جواب دے. بات یہ ہے, چلو یہ اگلا سوال کر لینا, پہلے یہ جواب دیں. بات یہ ہے, پہلی بات دیکھو, جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا, تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات, میں کلیئر بات کرتا ہوں, تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے, وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی, وہ دیتا ہے. پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ, وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نہ. وہ کر رہے ہیں کاروبار, وہ کما رہے ہیں پیسے. اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے. جب میں شرلی چھوڑوں گا نا, تو اس شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے. تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے. اب شرلی ہو یا نہ ہو, میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو, میں نے تو کمانا ہے. اب ان کے بہراب تضاد آپ خود دیکھ لیں. کبھی وہ ایک بیروی مارتے ہیں, کبھی وہ دوسری مارتے ہیں, کبھی یہ ہیرو, کبھی یہ زیرو, 2 دن تالی 2 دن گالی. تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا اس پہ. آگے چلیں. آپ نے جواب دیا, یہ لوگ مخالفت کی راہ میں رکاوٹ ہے جو وہاں وہ یار ان کی کیا حیثیت ہے یار. او بھائی میری بات سنو. او بھائی دیکھو, ہماری ایک پارٹی ہے, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, الحمدللہ ٹھیک ہے, ملاقات نہیں چھوڑتے. بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, خاص طور پر بچوں سے نہیں ملنے دے رہے, فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے, ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, ہمیں نہیں ملنے دے رہے, پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی, کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا, وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے, ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے, کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے, 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا. پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے, میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس کا کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے, آج ان کی ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں, ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں, لگے رہیں. ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے, ہم بھی لگے رہیں گے. تو لگے رہو منا بھائی, وہ والی بات ہے. سر آپ کا بیان منسوب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ شہرام ترکی, عاطف خان اور یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے, اتنی اہم اس کے اندر میرے خیال میں جس ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے میں اس سے بات کر بیل لی. اتنی بات اہم نہیں ہے, میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا, اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں. نیکسٹ. کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ, مومن پہ رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی. ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیدی کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا, آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں. 20 روڈوں کا, یہ بڑے مین روڈ ہیں, بڑے. اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی. 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا؟ میرے والوں کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ. اب انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا, اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر, اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے, ہر ضلع میں شروع ہے, ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا, اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی, اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا, صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں, ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے انشاءاللہ. 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت.
میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے. ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت, اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام, پی 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 موڈ پہ بھی کریں, سارا خود نہ بھی کریں, تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی. یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, صوبے کی نہیں, اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا, میں نہیں کہہ رہا, تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے. یہ خان ٹو پشاور 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے. یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں. اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ, 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں, کام بہت زیادہ کھل گئے تھے, پھر میں انٹرم گورنمنٹ آ گئی, اس میں کام رک گئے, لائبلٹیز بڑھ گئیں. تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں کہ اس سب کو شروع کرنا. 2400 اسکیمیں جو بند تھیں شروع بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز افتتاح بھی ہو رہے ہیں. میں خود جاتا نہیں ہوں, آئے روز افتتاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ جو 2014 میں شروع ہوئے تھے اب آ کے میں مکمل کر رہا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے کیا؟ اس ملاقات کے دوران کیا نہیں, یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. میں نے کسی بندے کا نہیں کہا کہ کوئی بندہ اہم ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں پالیسی کے اوپر, ملکی حالات کے اوپر, صوبے کے اوپر, تو شخصیات میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ بات اہم نہیں ہے. میں نے شخصیت کا نہیں کہا کہ اہم نہیں ہے. سی ایم صاحب, ملاقات جو ہوئی آپ کی بانی پی ٹی آئی سے, اس کے بعد کیا کوئی کیمپین موجودہ حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کوئی کیمپین چلانے جا رہی ہے, یا اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ بالکل سیاسی تحریک موجودہ حکومت کے خلاف. بالکل ہماری سیاسی تحریک شروع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک پہ ہم نے جو بھی اپنے ایونٹس کیے, اس ایونٹ سے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. صوبے کی حد تک ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پہ کس طرح کا آفت گرا دیتے ہیں, ہر طرح کا تشدد, ہر طرح کی فستائیت. باقی صوبے تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. ابھی اعلان نہیں ہوا تھا, پہلے سے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں یہ. تو اس میں جو ہماری تحریک ہے, جو خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے, آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, خان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ایک چیز کو فائنل کیا ہے. کل خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں آج وہ بریف کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ فوراً سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کس طریقے سے ہوگی. کیونکہ خان صاحب نے میرے ساتھ مشاورت کی, مشاورت کے بعد ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی, وہ میں نے آج دینی ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو. تو اگر سامنے آئے گی تو پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آئے گی, میں وہ ذاتی طور پہ دے نہیں سکتا. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آ جائے گی. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ اگر اپریل تک جو فنڈ ہے کے پی کے اگر نہ دیے گئے, پولیس کو بھی, ڈاکٹروں کو بھی, عوام کو بھی, سرکاری ملازمین کو باہر نکالیں گے. جو آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کیا کہ جو کمپین کا ایک حصہ تو نہیں بنا رہے ہیں وہ؟ نہیں, خان صاحب کا جو ہے نا, دیکھیں ہماری دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے میری سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی تحریک. ایک اس وقت میرے پہ ذمہ داری ہے صوبے کی, ایک میری وہ ذمہ داری ہے. یہ جو ہے یہ سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپریل کا, یہ میں این ایف سی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مجھے یہ دینا ہے. انہوں نے اس پہ انہوں نے مجھ سے آمادگی کی ہے. اب اگر یہ اس میں آمادگی کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو میں اس لیے نکلوں گا. جن آپ نے نام لیا ہے, جن کا, اس کے علاوہ بھی سب نکلیں گے. یہ پورا صوبہ ہوگا, یہ پوری حکومت ہوگی. صاحب, آپ نے بات کی تھی افغانستان کے بارے میں کہ آپ نے افغانستان میں ایک دفعہ کہا تھا کہ میں دورہ کروں گا مذاکرات کے لیے یا اس سارے ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. تو کیا آپ نے دفتر خارجہ کو اعتماد میں لے کے بات کی تھی, یا اس کے بعد دفتر خارجہ سے بات ہوئی ہے اس مدعے پہ؟ دیکھیں جی, چونکہ یہ جی میں رکھیں گے اور انہیں بارڈر نہیں کراس کریں گے جو رہنا چاہ رہے ہیں, تو وفاق سے کیا آپ نے آمنا سامنا ہوگا اس حوالے سے, کیونکہ ان کی پالیسی پہ تجویز مار دی, تو کیا کے پی کے میں مہاجرین جا کے ٹھہریں گے, کیا اس حوالے سے کیا بات؟ جو پہلی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں جی فارن ڈپلومیسی جو ہے وہ فیڈرل چیپٹر ہے, اور اس لیے میں نے فارن آفس کو ٹی او آر بھیجے ہیں, اور انہی کے ساتھ ان کے کہنے پر ہی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. اور میرے تو لوگ, میں نے اپنے جو ہے پہلے جرگے والے لوگ بھی فائنل کر لیے تھے, انہوں نے اور ساتھ دینے تھے کچھ. اور اس کے بعد فالوڈ بائی جو اگلا جرگہ ہم نے بڑا بنانا تھا, اس کے لیے میرے مختلف قومی جرگے بھی ہو گئے, جس پہ ان قوموں نے ہمیں 2 بندے 3 بندے دینے تھے. تو اس میں چونکہ میں ڈائریکٹ یہ کر نہیں سکتا, تو اس لیے بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں بیٹھے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں افغان مہاجرین سے, جو میری پالیسی ہے ایز اے پروونس,
وہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے پہلے آپ کو. جو ان کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے, اور میں ان کی پالیسی کو اس پہ اون نہیں کرتا. ہاں ظاہری بات ہے اگر یہ بندے اٹھا کے لے آئیں گے اس بارڈر پہ میرے لیے تو میں مہمان نوازی کروں گا ان کو اپنے روایت کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کروں گا, ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی دوں گا, لیکن میری پالیسی سے مختلف ہے, میں نے وعدے کر دی ہے. مولانا فضل الرحمان سے جو اسد کیسر اور برسٹر گار ملاقاتیں کرتے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس حق میں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو واپس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں لانا چاہیے, اور کیا تحریک انصاف کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جس طرح ماضی میں پی ڈی ایم نے استعمال کی تھی وہ آپ پی ڈی ایم یوز کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے جی اسٹریٹ پاور تو چھوڑ دیں, اس وقت ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے, اسٹریٹ روڈ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اتنی بڑا پاپولیرٹی ہے, عمران خان کی تو بڑا مینڈیٹ ملا تھا, ہم نے چوری کر لیا انہوں نے. بات ہی ہمیں اسپیس نہیں دے رہے نا, ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہے. تحریک انصاف تو اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نام اگر ایک پوسٹ کر دو تو پیچھے پہنچ جاتے ہیں, اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو وہ کلیئر ہے, آپ سب کے سامنے ہے. تو اس میں اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, دیکھیں آئین کی بالادستی, ملک میں قانون کی بالادستی, ملک میں جمہوریت, حقیقی جمہوریت, اگر اس کے ہیومن رائٹس اس پہ اگر آنا چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے, میں بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض اوقات دے دیتے ہیں, کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے, اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں, اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے. اچھا یہ سید حیدر شرازی جیو نیوز سے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد یہ سازشی ہیں, باقی کن کن افراد کے بارے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر باقی کون کون سازشی ہے؟ کیا عمر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک اہم بات چیت ہو رہی ہے اس کے تک ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ ایک میرے حساب میں اس وقت یہ غیر اہم بات ہے. میں نے جب کہا تو آپ وہ پوری بات میری سن لیں. میں نے سازشی والا عمران خان سے منسلک نہیں کیا, ٹکٹ والا عمران خان سے منسلک کیا ہے. میں اس بات پہ جو میں نے کہا ہے میں اسٹینڈ کر رہا ہوں, اور باقی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں, کیونکہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے یہ. یہ سوال ہے, اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا. اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا, پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا. بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں, زیادتی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا, بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا, ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیڈرشپ کو ڈالا گیا. اتنی فسطائیت, اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.